ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله هو صاحب الكرم والجود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الموعود. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور معزز بہنوں، چوبیسویں پارے کی سورہ زمر کی آخری 5 آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھی گئی ہیں. ان 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے بے ایمان انسانوں کے اعمال اور ان کے نتیجے کو ظاہر فرمایا، اور اس کے بعد والے حصے میں اہل ایمان و تقوی کی صفات اور ان کے کیے جانے والے اعمال کی جزا کا تذکرہ ہے. مضمون بہت سیدھا سادہ اور صاف ہے، زیادہ گزلت اور پیچیدہ نہیں ہے. ویسے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایک بہانہ جس سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سننے کا ہم کو موقع مل رہا ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے. یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا. بعض شہر کے حالات کی وجہ سے کچھ وقفہ غالباً بیچ میں آیا، لیکن خدا کرے کہ ہم اس ماہانہ نظام العمل کو چلا سکیں، اس لیے کہ اس میں اللہ کی بات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے. ہم کو کسی پر تان کرنا نہیں ہے، نہ کسی پر رد و قدح مطلوب ہے، نہ کسی کی تنقیص نہ کسی کی تحقیر. ہمارا مشرب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اجماع امت اور قیاس فقہا کی بات اہل سنت والجماعت کے تحقیقی مسلک کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادت پہلے سے بھی حاصل ہے، اور اب بھی الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے. سورہ زمر کی ان آیتوں میں سب سے پہلے پروردگار عالم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وسیق الذین کفروا. اور یہ سیقہ کا جو لفظ ہے نا، یہ ساقہ یا سوقو کے معنی آتے ہیں چلنا.
واو الگ ہے اور سیخ کا لفظ الگ ہے. سین یا قوف. وسیقہ اور ہنکایا جائے گا، ہانکا جائے گا، چلایا جائے گا. الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان سے دوری اختیار کر لی یا ایمان کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. اہل کفر کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. کہاں کھینچا جائے گا؟ الی جہنم، جہنم کی طرف. کس انداز پر کھینچا جائے گا؟ زمرہ، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، گروپ در گروپ، جمگھٹوں کا جمگھٹا، مجمع کا مجمع، جو وہاں حشر کے میدان میں ہوگا، جنہوں نے اپنی زندگی بے ایمانی کی حالت پر گزاری ہوگی اور توحید سے دور ہو کر زندگی گزاری ہوگی، اپنی فکر کو توحید سے آراستہ نہیں کیا ہوگا. ایسے ضلالت اور گمراہی میں پڑی قوم جہنم کے عذاب کی طرف لے جائی جائے. جملہ تو ایک ہی ہے آیت، لیکن اس سے بہت سے مسئلے خود بخود ثابت ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہنم قطعی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ یقیناً ہوگا، اور تیسرا یہ ہے کہ حشر کا میدان قائم ہوگا، اور چوتھا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی فکر و عمل کے اعتبار سے جزا دے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. آدمی کے ذہن میں یہ کہ صاحب یہ جو جنت اور جہنم کے نظام کی بات ہے، کہ آخر اس کی ضرورت کیا پڑی؟ کوئی دہریہ کہہ سکتا ہے، کوئی کچے علم والا سوچ سکتا ہے، کوئی طالب علم اپنے طالب علمانہ ذہن سے سوچ سکتا ہے. ایک عام آدمی جس کو علمی مجالس میں بیٹھنے اٹھنے، اہل علم کے پاس بیٹھ کر مذاکرہ کر لینے یا بات کرنے سننے کے مواقع نہیں ملتے، ان لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کے بھی کچھ سوالات اور اشکالات رہتے ہیں، ذہن کے گوشوں میں چھپے ہوئے رہتے ہیں. اب یہ ہے کہ ظاہر میں آدمی اظہار کر دیتا ہے، کبھی کبھی نہیں کرتا، کبھی چھپاتا ہے، کبھی پوشیدہ رکھتا ہے. لیکن کبھی کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کا فائدہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھلے چلے کام کی بات ہے. کوئی ایسا کوئی بہت وقیع سوال یا انتہائی بہت اعلیٰ ترین جواب ایسی بات نہیں ہے، بات بالکل سیدھی سادھی ہے، لیکن سمجھنے میں معاون ہے. جتنا زیادہ غور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اتنا ہی زیادہ قرآن پاک کی فہم اور اللہ کے احکام کی تفصیلات اور اس کے انوار اور برکات اور اس پر عمل کی وجہ سے اللہ تعالی بہترین جزا عطا فرمائے. یہ جنت اور جہنم کا نظام کیوں، اس کو موضوع بحث بنا کر بہت لمبی چوڑی بات یہاں بتانا منشا نہیں ہے، صرف اتنے حصے کو لے لینا ہے جس سے ایک ذہن کے گوشے کھل جاتے ہیں اور آدمی کی فکر میں خاص طرح کی فکری اور قلبی بشاشت حاصل ہو جاتی ہے. اس دنیا کے نظام میں آپ دیکھیں حکومت ہوتی ہے. اب ان حکومتوں کے اندر دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. حکومت چھوٹی بھی ہوتی ہے، بڑی بھی ہوتی ہے، ہزاروں افراد پر بھی مشتمل ہوتی ہے، لاکھوں افراد پر بھی مشتمل ہوتی ہے، کروڑوں افراد پر بھی مشتمل ہوتی ہے. ایک طرح کی حکومت نہیں ہوتی، مختلف حکومتیں ہوتی ہیں. چاہے آپ چھوٹی سے چھوٹی حکومت کو دیکھیں یا بڑی سے بڑی حکومت پر غور کریں تو آپ ان میں دو قسم کی چیزیں دیکھیں. ایک یہ ہے کہ اس گورنمنٹ اور حکومت کے اعتبار سے اس کی خدمت کرنے والے، اس کے ساتھ وفاداری برتنے والے، اس کے اصولوں کو قبول کرنے والے اور ان کے احکام کو تسلیم کرنے والے اور اس حکومت کے قواعد اور ضوابط پر چلنے کے لیے تیار رہنے والے، یعنی اس قانون قوانین حکومت کو تسلیم کرنے والے
لوگوں کے لیے آپ دیکھیں گے کہ گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے. دیکھیے فلاں صاحب آئیں گے، ان کو وہاں پر رہنا ہوگا. دیکھو ان کو کھانے کی تکلیف مت دو، ان کو پینے کی تکلیف نہیں ہونا، ان کو رہنے کی تکلیف نہیں ہونا. دیکھو یہ بیمار ہیں، ان کے علاج میں کمی نہیں کرنا. اور یہ دیکھو ان کی ضروریات اور حالات ہیں، ان کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے آرام کی ضرورت ہے. خادم کو رکھا جاتا ہے کہ دیکھو تم ان کے پاس رہو، جس چیز کی ضرورت ہے وہ ضرورت کو پورا کرو. ہو سکتا ہے کوئی چیز منگائیں، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں دیں، ہو سکتا ہے وہ تم سے کوئی بات کہیں تم آ کر ہمیں کہنا پڑے گا. اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ جو گیسٹ ہاؤس ہوتا ہے اس کے اندر عافیت والے ماحول میں اور آرام والے ماحول میں اس کو رکھا جاتا ہے. اچھا ایک شکل کیا بھائی اگر کوئی حکومت گیسٹ ہاؤس رکھے اور اپنے وفاداروں کو اس میں رہنے کی اجازت دے یا ترغیب دے یا ان کے ساتھ انعام دینے کا فیصلہ یا ان کو تمغہ دینے کا فیصلہ کرے یا ان کے انعامات کے لیے کوئی فیصلہ کرے تو وہ برمحل ہے بے محل ہے. ظاہر ہے کہ یہ اصولی بات ہے، اصولی کی بات نہیں ہے. اس آدمی کو یقیناً ایسا ہے کہ اس کے لیے وہ انعام رکھا جانا چاہیے، اور اگر اس کے لیے وہاں آرام کی چیز ہے تو اس کو آرام دلائیں، آرام کرائیں اس کو. ایک شکل یہ ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ ایک مجرم ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، لٹیرا ہوتا ہے. ایک اصولی طور پر آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کی تفصیلی جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. موقع اور محل کے حالات اور نزاکتیں مختلف انداز کی ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر واقعات اصولی طور پر حکومت کام کرے اور اس کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ڈاکو ہے، یہ قاتل ہے، یہ لٹیرا ہے، یہ چور ہے، یہ شریر ہے، تو آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کے لیے جیل خانہ بجاؤ، گرفتار کرو، جیل بھیجو. اگر گورنمنٹ اپنے قواعد اور قانون کے تحت میں اگر کوئی گیسٹ ہاؤس بنائے بچوں کے لیے اور جیل خانہ بنائے بروں کے لیے، تو یہ اصول کی موافق بات نہیں، اصول کے خلاف بات ہے. یعنی آپ دیکھیں صاحب اتنا بڑا قاعدے، اتنے بڑے قوانین والے، اتنے بڑے قاعدے والے، اتنے بڑے ضوابط والے اور اتنے بڑی حکومت والے، اتنے بڑے اقتدار والے، اتنے بڑی کرسی والے، اتنے بڑے عہدے و جائیداد والے، اتنے بڑے مال و منال والے، صاحب آپ کی حکومت کے اندر آخر یہ جیل خانہ کیوں ہے؟ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی وہ گیسٹ ہاؤس بھی بالکل درستگی کی بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. اس میں جرم کی کیا بات ہے؟ تو اصولی بات ہے. اچھے کے لیے کوئی اچھا ٹھکانا تو ہونا چاہیے، اور برے آدمی کے لیے جیل خانہ بھیج رہے ہیں تو صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح ہے. میرے دوستوں، حکومتیں عارضی، ان کا اقتدار عارضی، ان کے پاس رہنے والی چیزیں عارضی اور ان کے پاس والی تمام چیزیں عارضی اور موقعاتی اور محدود ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی حکومت میں 2 طرح کا نظام چلتا ہے. اس نظام میں یہ 2 شکیں ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ اچھوں کے لیے اچھی جزا، اچھا ٹھکانہ رکھا جائے اور بروں کے لیے برا ٹھکانہ رکھا جائے. میرے دوست، اگر ساری کائنات کا پروردگار اگر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو اگر اللہ پاک نے یوں تقسیم کر دی کہ اچھوں کے لیے میں نے جنت رکھی اور بروں کے لیے جہنم رکھی، تو اس میں کیا پریشانی کی کیا بات ہوتی ہے؟ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اہل ایمان کے لیے جنت ہے، اللہ میزبان اور جنتی مہمان. اور جو لوگ اہل کفر ہیں، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، تو جنت بھی بن چکی اور جہنم بھی بن چکی. اب آپ یہ کہیں گے کہ صاحب وہ کیسا بن چکی؟ ابھی تو بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، ابھی قیامت تک پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئیں گے. باوجود اس بات کی کہ قیامت قریب ہے، لیکن انسانوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ آئیں گے، جب ابھی لوگ آئے بھی نہیں ہوئے اور ابھی جو ہے نا اعمال ہی نہیں کیے ہیں اور ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی عمل بجا ہی نہیں لائے ہیں، ان کی فکر بھی نہیں معلوم ہے، ان کا عمل بھی نہیں معلوم ہے، تو آخر تم جنت کیسے بنا دیے، جہنم کیسے بنا دیے؟
میرے دوستو یہ ہم اور آپ جاہل ہیں جی، نعوذ باللہ اللہ بھی جاہل نہیں ہے. اگر جہالت کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی تو کفر لازم آئے گا. اللہ جانتے ہیں ان کو بھی جو پیدا نہیں ہوئے، اور اللہ ان کو بھی جانتے ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں. اللہ ان کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنی فکر میں کیا چھپایا. اللہ ان کو بھی جانتے ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کس طرح کیے. اللہ پاک ان کو بھی جانتے ہیں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو کیا کیا کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک اپنے علم کے اعتبار سے کل فی کتاب مبین، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جنت اور جہنم کا خط ہے، اور وہ چیزیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں اور پوری شان کے ساتھ. ایک مرتبہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ جنت اور جہنم کے بارے میں اپنے علم کی روشنی میں، اپنے سلسلے کے علوم کی روشنی میں کوئی بات ارشاد فرما دیں. تو فرمایا اللہ پاک کا جمال جہاں جمع ہوتا ہے اسے جنت کہتے ہیں، اور اللہ پاک کا جہاں جلال جمع ہوتا ہے اسے جہنم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جمالیات کا مظہر جنت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جلالیات اور اس کی قہرمانی طاقتوں کا جو مظہر ہوتا ہے وہ جہنم ہوتی ہے. اور ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کیوں، یہ جنت بھی ہمیشہ کے لیے اور جہنم بھی ہمیشہ کے لیے ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک ان کی خبر کو نور سے بھر دے، یوں فرمایا کہ دیکھو جنت اللہ کے جمال کا مظہر اور جہنم اللہ کے جلال کا مظہر، اور اللہ کا جمال بھی لامحدود اور اللہ کا جلال بھی لامحدود، اس لیے جنت بھی ہمیشہ جہنم بھی ہمیشہ. میرے دوستو وہ تھا اللہ والا. تعالیٰ نے تو سمجھ میں آیا اچھے انسانوں کے لیے جنت ٹھکانا اور برے انسانوں کے لیے جہنم ٹھکانا، یہ بھی اللہ کا انصاف ہے اور وہ بھی اللہ کا انصاف ہے. گلدان کو پھول کو گلدان میں رکھ دیتے ہیں اور جلانے کی لکڑی کو چولہے میں رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کا بچہ آ کے پوچھے ابا وہ وہاں کیوں رکھی، وہ وہاں کیوں رکھی، بولے تو کیا بولتے ہیں، تو خاموش بیٹھ، جو چیز جہاں رکھنے کا ہے وہیں رکھ دے، میرے کو معلوم ہے کون سی چیز کہاں رکھنا ہے. ایسی اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کون سا انسان کہاں رکھنا ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. البتہ اللہ پاک البتہ جلال اور قہر غصہ کس پر آتا ہے؟ غصہ اس بات پر آتا ہے کہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے کاموں میں کسی کو شریک کیا جائے تو اللہ کو غصہ آتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. وہ جس کو چاہے معاف کر دیتے ہیں، مگر توحید کے رشتے، توحید کی نسبت اور توحید کے تعلق اس کے اندر جھول کو اللہ پاک برداشت نہیں کرتے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک دیہاتی آدمی نے پوچھا کہ حضرت جی اللہ میاں شرک کو کیوں نہیں برداشت کرتے، شرک کو کیوں نہیں برداشت کرتے؟ تو حضرت نے جھٹ فرمایا جی تو اپنی بیوی میں غیر کو کیوں نہیں برداشت کرتا، تو اپنی بیوی کے لیے غیر کو کیوں نہیں برداشت کرتا؟ جیسے تیری غیرت گوارا نہیں کرتی اور تو اس سے مرنا بہتر جانتا ہے، مگر اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو وحدہ ماننا چاہتا ہے اور بالکل لا شریک اللہ کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. ازدواجی رشتے اور ناطے کے اعتبار سے وہ اب میری بیوی بن چکی ہے، اب میں اس میں کسی اور کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا. دیہاتی آدمی کو سمجھانے کے لیے دیکھیے مثال کانہو ہونا ضروری نہیں ہے، ممثل لہو کے مطابق ہونا ضروری نہیں، لیکن تھوڑا سا فکر و ذہن کو کھولنے کے لیے کافی ہو جانا چاہیے. تو یہ بھی حق وہ بھی حق ہے. اچھا اب سوال یہ ہے جب ٹھیک ہے جنت بھی صحیح ہے جہنم بھی صحیح ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ یہ ہمیشہ کی قید کیوں لگی ہوئی؟ جہاں جہنم کا تذکر آیا خالدین فیہا ابدا، اور جہاں جنت کا تذکر آیا وہاں بھی خالدین فیہا ابدا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا.
اہل جنت جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اہل جہنم اولئک لہم عذاب مقیم، تو یہ بھی خالدین فیہا ابدا کے ساتھ ہے، اور وہ بھی خالدین فیہا ابدا کے ساتھ۔ ایک شخص جرم کیا ہے، تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ کتنا ملنا چاہیے؟ کتنی ملنی چاہیے؟ جتنا جرم اتنی سزا ملنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہے کہ جس نے 50 سال جرم کیا، کچھ بھی کیا، کفر کیا، شرک کیا، یہ بدعت میں گزارا، کچھ بھی کرا، تو 50 سال اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اس سے آدھا خاکے میں ایک آدمی کا جو ذہن چلتا ہے نا، اس انداز پر چلتا ہے، نہیں صاحب اس کا جو جرم تھا وہ ڈبل تھا، تو اس کو سزا اور ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، 50 سال کو 100 سال کر لو، ڈبل سزا دے دو۔ اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں صاحب اس کا جرم اتنا بھیانک تھا کہ 10 گنا زیادہ تھا، ٹھیک ہے صاحب اس کو 1000 سال جلاؤ، چھوڑو اس کو۔ اور اگر نہیں بہت زیادہ 70 گنا زیادہ تھا، ٹھیک ہے چلیے آپ 700 برس 7000 برس جلا دو جہنم میں، اس کے بعد کسی کو پاک کرو۔ آدمی کا ذہن کبھی کبھی اس طرح کی طرف چلتا ہے، ایسے مضامین کی طرف چلتا ہے۔ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے، نفس جو مقائد پیش کرتا ہے، اس طرح کی بات۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، یا علامہ ابن تیمیہ کا کہا ہوا ہے، غالباً حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، فرمایا ایسے ہی موقع کے لیے ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کو حد نہیں ہے، آدمی کی نیت کو حد نہیں، ہاں کسی سطح پر پہنچ کے بس بول کے نہیں بولتا، ظاہری اثرات بھی پڑتے ہیں اس کے، ایک مکان بس نہیں 2 چاہیے، 2 نہیں 3 چاہیے، 3 نہیں 4 چاہیے، ایک کار بس نہیں 2 چاہیے، 2 نہیں 4 چاہیے، 4 نہیں 40 چاہیے، 1 ایکڑ بس نہیں 10 چاہیے، 10 نہیں 25 چاہیے، 25 نہیں 50 چاہیے، آدمی کے ذہن میں اس طرح رہے۔ اور ایک خاص بات کیا ہے، ایک مسلمان سے آپ یہ پوچھئے کہ یہ جو 50 سالہ زندگی آپ کو ملی، الحمدللہ اس میں آپ صاحب ایمان و تقویٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو آپ نے تسلیم کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تم نے تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ اگر تم کو 50 سال کے بجائے 5000 برس تم کو دے دیے گئے، تو تم ایمان کی حالت پر زندگی گزاریں گے یا بے ایمانی کی حالت پر؟ تو کیا کہے گا؟ ایمان کی حالت پر گزاروں گا، اللہ سے وہی دعا کروں گا، محنت بھی ویسی ہی کروں گا۔ اور اگر آدمی پھر یہ پوچھے کہ اچھا یہ بتاؤ اگر اللہ کی طرف سے تم کو 5 لاکھ سال دے دیے گئے تو تم کتنا کرو گے؟ ایمانداری کے ساتھ رہو گے یا بے ایمانی کے ساتھ؟ آدمی کہتا نہیں صاحب کوشش ہی کریں گے کہ ایمانداری کے ساتھ ہماری زندگی بسر ہو، چاہے وہ 5 لاکھ سال ہو یا 5 کروڑ سال، اس سے بحث نہیں ہے۔ تو ایک مومن کی جو نیت ہوتی ہے وہ ایمان والی حالت میں تمام کی نسبت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کو جو دی جانے والی جزا ہوتی ہے وہ بھی خالدین فیہا ابدا کی شان رکھتی ہے۔ ایسے ہی کافروں کا، مشرکوں کا اور اہل کفر و ضلال کا حال ہے۔ اللہ نے آزمائش کے اعتبار سے تو 50-60 سال دے دیے، اب اس کے بعد اگر ہر تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر ان کو 50 برس کے بجائے 50,000 سال بھی دے دیے گئے تو یہی کفر و ضلالت والی حالت پر رہیں گے، اسی لیے اللہ پاک سن کے جانتے ہیں، اس لیے ایسے انسانوں کے لیے ہمیشہ جہنم کا نظام اللہ نے بنا دیا۔ مگر اب آدمی کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے، وہ یہ ٹھیک ہے صاحب جنت بھی ٹھیک جہنم بھی ٹھیک، اس کا بھی فیصلہ درست اس کا بھی فیصلہ درست، یہ بھی ہمیشہ کے لیے وہ بھی ہمیشہ کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جب ہر چیز ایک طے شدہ اللہ پاک کو معلوم ہے تو پھر جی جب معلوم ہے تو اللہ نے یہاں ڈائریکٹ ادھر سے ادھر بھیجنا تھا، یہاں کہیں کو بھیجا ادھر سے ادھر، اس دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر دنیا میں نہ بھیجا جاتا اور حشر کے میدان میں رات کھڑا کر دیا جاتا اور اللہ نے آپ کو اس کہ کیا ہوا، کیوں صحیح نہیں گزارا، کیا جہنم میں، تو پروردگار آپ میرے کو دنیا میں بھیجا ہی نہیں تو کہاں سے